ایک اور مسئلہ ہے جو کہ عام طور پر علماء اور عرفا سے ہوتا ہے، تیول عرض کرنا۔ کیا عرفا کے تیول عرض کرنے کی کوئی حقیقت ہے؟ تیول عرض کے معنی کیا ہیں؟ تیول عرض کیا چیز ہے؟ یعنی آنے واحد میں، یعنی چشم زدن میں ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک انسان پہنچ جائے۔ بہت عرفا کی سیرت کے اندر یہ بات ملتی ہے۔ باقاعدہ مہر طابہ جو کہ آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی کی حالات کے اوپر ہے، اس میں آیت اللہ سید محمد حسین حسینی تہرانی انہوں نے یہ فرماتے ہیں کہ تیولر اصل میں خارق العادہ اور ایک غیر عادی چیز ہے، یعنی ایک لحاظ سے کہ کرامت اور معجزے کی طرح کی چیز ہے۔ یعنی چشم زدن میں انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک شہر سے دوسرے شہر پہنچ جائے، یا کسی ایک جگہ بیٹھا اور دوسرے ملک پہنچ جائے۔ اس میں فاصلے جو ہیں بالکل سمٹ جاتے ہیں، یعنی ابھی آدمی یہاں ہوتا ہے اور اگلے ہی منٹ میں کسی دوسری جگہ پہ پہنچ جاتا ہے۔ اچھا، تیولرز کی فرماتے ہیں کہ تیولرز کی دو اقسام، ایک تو ظاہری تیولرز ظاہری کہلاتی ہے اور ایک تیولرز باطنی کہلاتی ہے۔ ابھی اس پہ ہماری گفتگو آئے گی۔ جس طریقے سے دیکھیے تیولرز بہت سی کسی حد تک تیولرز ہم آپ لوگ بھی کرتے ہیں، لیکن وہ چیزوں کا سہارا لیتے ہیں۔ مثلا تیز رفتار گاڑی کے اندر اگر ہم جائیں تو کتنی جلدی فاصلے ہمارے لیے سمٹ جاتے ہیں۔ پہلے لوگ گدھا گاڑی پہ اور خچر پہ اور اونٹ پہ بیٹھ کے جاتے تھے، مہینوں کا سفر وہ آپ گھنٹوں کے اندر جو ہے وہ آپ طے کر لیتی ہیں، دنوں میں طے کر لیتی ہیں۔ باقاعدہ بلٹ ٹرینز آ گئی ہیں، کتنی سپیڈ کے ساتھ آپ کو کسی بھی جگہ، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دیتی ہیں۔ کیسے کیسے ہوائی جہاز آ گئے ہیں، صورت سیر جسے کہا جاتا، تیز رفتاری کے ساتھ آپ کو 500-700 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑاتے ہوئے لے کر جاتے ہیں۔ جو سفر مہینوں میں طے ہوتے تھے آج آپ کے گھنٹوں کے اندر طے ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے مثلا اسپیس شٹل ہیں یا اسپیس شپس ہیں، اس میں دیکھتے ہیں ان کی کتنی زیادہ سپیڈ ہوتی، اور تاریخ میں ہمیں ملتا بھی ہے حضرت سلیمان کا جو فلائنگ کارپٹ تھا وہ کس طرح سے وہ اڑتا تھا ہوا کے اندر اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے۔ باقاعدہ جو دریائے عرفان کے نام سے آیت اللہ علی آقا قاضی کے متعلق ہادی ہاشمیان نے لکھی ہے، اس میں لکھا ہے کہ آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی وہ فرماتے تھے کہ میرے بھائی حسن الہی طباطبائی انہوں نے یہ سوال، ایک سوال تھا وہ آیت اللہ علی آقا قاضی جو اپنے استاد تھے ان کے ایک شاگرد کے تھرو پوچھوایا۔ وہ سوال یہ تھا کہ ایک سوال بھجوایا کہ وہ قالین جس پر بیٹھ کر حضرت سلیمان شرق و غرب کی سیر کیا کرتے تھے، یہ کیا کوئی اسباب ظاہریہ میں سے تھا یا یہ مبدعات الہیہ میں سے تھا؟ یعنی اسباب ظاہریہ سے مراد کیا؟ مثلا کوئی یہ جہاز، راکٹ یا اس طرح کی کوئی چیز تھی، یا یہ کہ اللہ کی طرف سے کوئی کراماتی یا معجزاتی کوئی چیز تھی، یا خدائی وسیلہ تھا کوئی یہ؟ تو آیت اللہ علی آقا قاضی نے کہا کہ یہ تو مجھے معلوم نہیں، ایسی کوئی چیز میرے علم میں نہیں کہ ان کا فلائنگ کارپٹ یہ جو تھا یہ کیا تھا، یہ مجھے معلوم کرنا پڑے گا۔ تو آیت اللہ علی آقا قاضی نے اپنے اس شاگرد کا ہاتھ پکڑا اور چلنا شروع کیا، یہاں تک ایک پہاڑ سا ظاہر ہو گیا۔ ہادی ہاشمیان نے یہ اس کو لکھا ہے، دریائے عرفان جو کتاب ہے اس کے اندر۔ تو اب آیت اللہ علی آقا قاضی اس کا شاگرد کا ہاتھ پکڑ کے اس پہاڑ کے قریب جو ہے پہنچ گئے، تو شاگرد تو ایک جگہ پہ آ کر رک گیا، آیت اللہ علی آقا قاضی آگے بڑھتے گئے، یہاں تک کہ شاگرد نے دیکھا کہ ایک انسان نما کوئی ایک شبیہ جو ہے وہ پہاڑ کے دامن سے نکلی ہے، اور اس سے آیت اللہ علی آقا قاضی نے بات کرنا شروع کر دی۔ دونوں آپس میں جو بات کر رہے تھے، میری ایک لفظ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ لوگ آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جب آیت اللہ علی آقا قاضی وہ بات چیت ختم ہوئی اور وہاں سے واپس آئے تو ان سے آ کر کہنے لگے کہ اس کا جواب یہ پتہ چلا ہے کہ وہ قالین مبدعات الہیہ میں سے تھا، اور اسباب ظاہری سے اس قالین کا کوئی تعلق نہیں تھا جس پر بیٹھ کر سلیمان شرق و غرب کی سیر کرتے تھے۔ یعنی وہ کوئی اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی جس طرح کوئی مشین یا
ظاہری اسباب جو ہوتے ہیں عام طور پر، جیسے یہ آپ کہیں جہاز، راکٹ یا اس طرح کی کوئی چیز، اس طرح کی کوئی ظاہری اسباب میں سے نہیں تھا، بلکہ اللہ کی طرف سے کوئی معجزاتی اور کراماتی چیز تھی جس پر وہ بیٹھ کے، اب وہ کس سے انہوں نے پوچھا، کس سے دریافت کے، یہ کچھ معلوم نہیں ہوا، لیکن انسان نما کوئی شبیہ جو ہے وہ پہاڑ سے برآمد ہوئی اور آیت اللہ علی آقا قاضی نے اس سے کچھ بات کی. لیکن بہرحال یہ کہ یہ جو ہے ایک معجزاتی چیز ہے، اور باقاعدہ روایات میں بھی یہ چیز آئی ہے کہ خود ائمہ معصومین علیہم السلام بھی اس کو کیا کرتے تھے. اور چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، باوجود قید میں ہونے کے امام اسی قید کی حالت میں کربلا واپس آئے تھے، اور اس کے بعد کربلا میں جو لاشیں، کیونکہ یزیدی افواج نے اپنے سپاہیوں کے لاشیں دفن کر دیے تھے، اور باقی جتنے بھی لاشیں تھے ان سب کو اسی طرح سے میدان کربلا میں چھوڑ کر چلے گئے تھے. تو چوتھے امام تیولرز کر کے کربلا آئے اور باقاعدہ سروں کو جسموں کے ساتھ ملحق کیا اور ان کی تدفین وغیرہ کا انتظام کیا. تو یہ بھی تیولرز کے ذریعے ہوا یا معجزے کے ذریعے. اچھا، اسی طریقے سے حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت سلمان فارسی کی تدفین کے لیے امیر المومنین کوفہ میں تھے، اور وہاں سے تیولرز کر کے مدائن آئے اور مدائن میں تدفین کی. اور مدائن میں آج بھی سلمان فارسی کا بہت پرشکوہ قسم کا جو ہے ان کی قبر مبارک جو ہے وہ بن چکی ہے، اور اس میں وہ مقام بھی ہے کہ جہاں پر امیر المومنین نے ان کی نماز جنازہ پڑھی تھی حضرت سلمان فارسی. تو وہ بھی تیولرز کے ذریعے ہی اس طرح سے آئے تھے. اچھا، اسی طرح سے کتابوں کے اندر شیخ مفید نے بھی لکھا اور kتابوں میں بھی ہے امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کا تیولرز. اچھا، اسی طرح سے حضرت سلیمان کا جو واقعہ قرآن کے اندر آیا ہے، اس کے اندر بھی یہ کہ وہ تھا کہ تخت بلقیس کے متعلق جو ایک عفریت جو کہ جنوں میں سے تھا، اس نے کیا کہا تھا کہ اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں میں تخت بلقیس کو یہاں پر لے آؤں گا. یعنی اتنی جلدی ایک دوسرے جگہ سے ایک دوسرے جو ملک سبا کی ملکہ کو کس طرح سے وہ اتنی جلدی، یہ تیولرزی تو ہے کہ کیسے اس کے لیے فاصلے سمٹ گئے اور کون سا علم اس کے پاس تھا، جبکہ کتاب خدا کا آصف ابن برقیہ جو کہ ان کے وزیر بھی تھے، انہوں نے کہا میں تو جو پلک جھپکتے میں ان کا تخت لے آؤں گا، اور وہ لے آئے. تو بہرحال یہ سب تیولرز کی مختلف اقسام ہیں کہ جو کہ جن کا ملتی ہے نظیر کتاب خدا کے اندر بھی، ائمہ کی سیرت کے اندر بھی، اور علماء اعلام کے واقعات کے اندر بھی. اچھا، اب ایک چیز جو ہے آیت اللہ بہجت کے متعلق دیکھیے. آیت اللہ بہجت کی شخصیت ایسی ہے کہ ان کے متعلق جھوٹی سچی بہت ساری باتیں مشہور ہیں. کچھ چیزیں لوگوں نے مشہور کر دی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا لوگ انکار کرتے ہیں. ان جھوٹی باتوں کی وجہ سے دیکھیے اکثر سچی باتیں بھی مشکوک ہو جاتی ہیں. لیکن آیت اللہ بہجت کچھ کرامتیں ان کی جو ہے وہ ثابت شدہ ہیں، جیسے کہ آیت اللہ شیخ جواد کربلائی فرماتے ہیں، کچھ چیزیں علماء نے تصدیق کی ہے مجتہدین نے. آیت اللہ جواد کربلائی فرماتے ہیں کہ آیت اللہ عباس پوچانی نے ایک دفعہ خود آیت اللہ بہجت سے پوچھا تھا کوئی اپنی ایسی کرامت آپ بتائیں جو ہم آپ کیونکہ ہر چیز کو منع کر دیتے ہیں، کوئی کرامت نہ بتائی جائے. تو آیت اللہ بہجت نے آیت اللہ عباس پوچانی سے کہا تھا کہ ایک چیز ایسی ہے کہ یہ تم بتا سکتے ہو لوگوں کو، اور وہ یہ کہ جس طرح میں آگے دیکھ سکتا ہوں اسی طرح پیچھے بھی دیکھ سکتا ہوں. آیت اللہ شیخ جواد کربلائی نے آیت اللہ عباس پوچانی کا یہ قول جو ہے وہ نقل کیا. اچھا، اسی طریقے سے تیولرز کے متعلق یہ بھی بات کنفرم ہے، بہت بڑے بڑے علماء نے اس کی تصدیق کی ہے. اور خود جیسے آغا رے شہری جو کہ رئیس اور مؤسسہ علمی فرنگی جو دارالحدیث کے نام سے اس کے رئیس ہیں یہ، اور نمائندہ ولی فقی امور حج بھی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ 20 سال سے میں حاجیوں کی جو حجاج کی خدمت کر رہا ہوں، میں ہر سال آیت اللہ بہجت کی خدمت میں
جاتا تھا اور ان سے کچھ نصیحتوں کو میں حاصل کرتا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے کتاب کو مرتب کیا جس کا نام ہے زمزم عرفان. زمزم عرفان کے نام سے بہت اچھی انہوں نے کتاب لکھی آیت اللہ بہجت کے حالات پہ. اس میں یہ بات لکھی کہ آیت اللہ بہجت طے العرض پر قادر تھے، اور البتہ جب کبھی ان کے سامنے تذکرہ ہوتا تھا اس کا تو دیکھیے علماء کا یہ ہے کہ کبھی بھی واضح طور پر اس کا اس طرح سے اقرار نہیں کرتے، یا تو توریہ کر لیتے ہیں یا ٹال جاتے ہیں بات کو. ایک دفعہ کسی نے ان سے پوچھا بھی تھا کیا آپ طے العرض پہ قادر ہیں، کیا آپ طے العرض کر لیتے ہیں؟ اچھا آیت اللہ بہجت کہتے کہ میں طے العرض پہ قادر نہیں ہوں، جبکہ اگر وہ قادر تھے اور جیسے کہ ثابت بھی ہوتا ہے تو یہ جھوٹ ہو جاتا. اور اگر وہ کہتے کہ نہیں میں اگر کہتے میں قادر نہیں ہوں تو جھوٹ ہو جاتا، اور کہتے قادر ہوں تو بہرحال ایک خود ستائی اور اس کے اندر بات چلی جاتی. تو انہوں نے اور اس راز سے بھی پردہ اڑ جاتا. لیکن انہوں نے ایک ظریف جواب دیا، کہا جب ہم نجف میں ہوتے تھے تو وہاں کے سبزی فروش بھی طے العرض کیا کرتے تھے. اس طرح کا انہوں نے جواب دیا. تو باقاعدہ ایک واقعہ تو ان کی آفیشیل جو ویب سائٹ ہے بہجت.ir اس کے اوپر بھی ایک طالب علم تھا، وہ گیلان سے آیا، تو ان سے پوچھا کہ تم کیا وہاں پر حوزہ علمیہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہاں پر تو گیلان میں تو حوزہ علمیہ نہیں ہے، لیکن میں کچھ دوسرے شہروں میں جاتا ہوں، ایک روت سر ہے اور ایک رام سر ہے، 2 شہر ہیں. اور انہوں نے پوچھا کہ کتنے دور ہیں؟ کہا دونوں شہروں میں 70 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. تو کہا کتنے دن جاتے ہو؟ کہا ہفتے میں 5 دن تو مجھے جانا پڑتا ہے. تو آیت اللہ بہجت نے اس طالب علم سے کہا کہ تم عام طریقے سے جاتے ہو یا طے العرض کرتے ہو؟ وہ حیران ہو گیا کہ آغا آپ نے تو ہمیں ایسی کوئی چیز اب تک سکھائی نہیں. تو اس پر آیت اللہ بہجت کافی دیر تک ہنسے اور اس کے بعد پھر وہاں سے اٹھ کر چلے گئے. تو اس طالب علم نے جا کر جو ان کے سینئر طالب علم تھے، جو ان کے شاگرد تھے، ان سے جا کر پوچھا کہ بھائی آیت اللہ بہجت ہنسے کیوں آخر اس بات پہ؟ تو انہوں نے کہا کہ آیت اللہ بہجت کا مقصد یہ تھا کہ اگر تم یہ طے العرض کی صلاحیت حاصل کر لیتے، اس علم کو حاصل کر لیتے، تو تمہارے لیے سفر کتنا آسان ہو جاتا ہے کہ روزانہ 2 شہروں میں 70 کلومیٹر کا سفر کر کے جا رہے ہو، تم اس علم کو حاصل کر کے کتنا فائدہ اٹھا سکتے تھے. اچھا امام خمینی بھی ایک دفعہ ان سے بھی پوچھا گیا کہ کچھ جگہوں کے پر ملتا ہے، تو امام خمینی کہتے تھے کہ اس کے لیے روح کا قوی ہونا بہت ضروری ہے، میں اپنی روح کو اتنی قوی نہیں کر پاتا کہ میں طے العرض کر سکوں. تو بہرحال یہ لیکن ایک اور جو عرفا میں سے آیت اللہ بہجت کے علاوہ آیت اللہ کوہستانی، آیت اللہ کوہستانی تہران میں ان کی جو ہے وہ قبر مبارک کے شاہ عبد العظیم کے روضے کے اندر، وہاں کوئی جائے تو آیت اللہ کوہستانی کی قبر پہ بھی اس کو ضرور جانا چاہیے. کتاب جو ایک لکھی گئی ہے ان کے حالات پہ برق اللہ پارسائی، اس میں ان کے بیٹے فرماتے ہیں طے العرض سے ایک دفعہ ان سے پوچھا گیا کہ کیا طے العرض ممکن ہے؟ تو کہا یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، اگر انسان کی روح قوی ہو اور وہ بڑے آرام سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جسم کو لے جا سکتی، اور ایک ہی وقت میں جسم ایک شہر میں موجود ہو اور ممکن ہے دوسرے لمحے میں مثلا مشہد میں ہو. اچھا کسی نے ایک دفعہ آیت اللہ شخص حج پہ گیا، انہی کے شہر کا، ان کے علاقے کا، دیکھا کہ آیت اللہ کوہستانی حج پر موجود ہے. جب واپس آیا تو پتہ چلا آیت اللہ کوہستانی تو اپنے علاقے کے اندر موجود تھے. جب ان سے پوچھا گیا تو معلوم نہیں چلا کہ آیت اللہ کوہستانی تو حج پر گئے ہی نہیں تھے اس دفعہ. تو بڑا حیران ہوا، اسے تو 100% یقین تھا کہ میرے ساتھ حج پر تھے. تو آیت اللہ کوہستانی نے جواب میں فرمایا کہ شاید خدا نے کسی فرشتے کو خلق کیا ہو جو اس کی طرف سے مراسم حج و عمرہ جو ہے وہ انجام دے رہا ہو. تو کہہ رہے ہیں کہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے، درود بھیجیے محمد بعض اوقات انسان خواہش رکھتا ہے لیکن پروردگار عالم مثلا کسی فرشتے کو خلق کرتا ہے کہ کسی عالم کی نماز جنازہ میں وہ نہیں پہنچ سکتا تو اس کی طرف سے فرشتہ جا کر وہ نماز جنازہ اٹینڈ کر لیتا ہے. تو کہا کہ خدا کے نیک اور بندوں کے لیے کوئی بڑی بات نہیں. تو ان سے سوال پوچھا گیا کہ کیا آپ کے پاس کوئی اسم اعظم ہے جس سے آپ طے العرض کرتے ہیں؟ تو آیت اللہ کوہستانی مسکرائے تھے اور کہا تھا کہ لوگوں کی بڑی عنایت ہے
کہ وہ میرے متعلق اس قسم کی بات کہتے ہیں، لیکن یہ کہ کوئی اگر واقعتاً بندہ خدا ہو، کہنے لگے کہ کسی کے بندہ خدا باشد لازم نیست اس میں اعظم داشتہ باشد، ضروری نہیں کہ اس کے پاس اس میں اعظم ہی ہو، جہاں وہ چاہے چشم زدن میں پہنچ سکتا ہے اگر وہ واقعی خدا کا بندہ ہے، تو ضروری نہیں کہ اس میں اعظم رکھتا ہو۔ تو اچھا، آیت اللہ بہجت کی ایک اور تصدیق کہ وہ تیولرز کرتے تھے، باقاعدہ حجت الاسلام ابراہیم قرنی ایک عالم گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 1349 ہجری میں جب وہ قوم آئے تھے، اپنے والد آیت اللہ شیخ علی قرنی ان کے ساتھ قوم آئے تھے معصوم قوم کی زیارت کے لیے، آیت اللہ شیخ علی قرنی، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ تو آیت اللہ بہجت سے میرے والد کی اور میری ملاقات ہوئی۔ میرے والد نے آیت اللہ بہجت کے ہاتھ کو بوسہ دینے کی بہت کوشش کی، لیکن آیت اللہ بہجت نے اپنے ہاتھ کو پیچھے کر لیا، بوسہ نہیں دینے دیا، اور اس کے بعد پھر کہہ رہے ہیں وہ آیت اللہ بہجت تو چلے گئے، اس کے بعد ان کے والد نے اپنے بیٹے سے کہا، کہہ رہے ہیں میرے والد نے مجھے یہ بات کہی کہ میں تمہیں ایک واقعہ جو ہے وہ آج سناؤں گا، البتہ جب تک میں یہ آیت اللہ بہجت زندہ ہے تب تک یہ واقعہ کسی کو نہ سنانا۔ تو ان کے بیٹے کہتے ہیں اب کیونکہ یہ دونوں افراد دنیا سے جا چکے ہیں تو اب میں یہ واقعہ سنا رہا ہوں۔ تو ان کے والد نے جو واقعہ ان کو سنایا تھا، کہا کہ ہم آیت اللہ بہجت کے درس میں نجف میں جب آیت اللہ بہجت ہوتے تو ہم درس کفایہ میں ان کے جایا کرتے تھے، تو میں تھا اس درس کے اندر، اس کے علاوہ آیت اللہ سید مہدی روحانی ہوا کرتے تھے اس وقت جو ان کے شاگرد تھے، اس کے علاوہ آیت اللہ احمد آزری قمی جو تھے یہ ان کے شاگرد ہوتے تھے، اور ایک آقا شیخ حسین توسلی ہوتے تھے، ہم تین ان کے درس کفایہ میں جایا کرتے تھے۔ تو ایک دن میرے والد یعنی وہ ان کے والد کہہ رہے ہیں کہ میرے اپنے والد ملا ابراہیم جو ہے نجف زیارت کے لیے آئے، اور نجف میں کچھ دن رہنے کے بعد کربلا ہم امام حسین کے روضے کی زیارت کے لیے آئے، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ کہہ رہے ہیں کہ ایک رات ہم حرم امام حسین میں مشغول عبادت تھے، تو اچانک سے مجھے ایک بات یاد آ گئی جس سے میں سخت پریشان ہو گیا، کیونکہ میں نے عہد کیا تھا کہ میں تو نجف میں ہوتا تھا، میں نے عہد کیا تھا کہ میں 40 شب بدھ مسجد سہلا جا کر عبادت کروں گا، نظر کی ہوئی تھی، اور 32 شب بدھ میں گزار چکا تھا، اور اب مجھے یاد آ رہا ہے کہ ارے مجھے تو آج مسجد سہلا میں ہونا چاہیے تھا، میں تو یہاں کربلا آ گیا ہوں۔ اب وہاں سے اس زمانے کے جو حالات تھے اس میں اتنی جلدی واپس جانا بھی ممکن نہیں تھا، تو کہہ رہے ہیں میں اب مجھے یہ تھا کہ تو پورے 32 شب بدھ کا جو عمل میں نے شروع کیا تھا اور نظر بھی کی تھی، نظر کو تو اسی مطابق کرنا ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے نظر کی ہوتی، اب مجھے نئے سرے سے یہ نظر کو پورا کرنا پڑے گا۔ میں سخت فکر مندی کے عالم میں تھا کہ میری ساری محنت ضائع ہو گئی۔ تو میں نے دیکھا کہ حرم امام حسین کے ایک کونے میں آیت اللہ بہجت مصروف عبادت، میں سلام کیا ان کے پاس آ کر، انہوں نے سلام کا جواب دیا، تو ابھی میں نے کچھ کہا ہی نہیں تھا کہ آیت اللہ بہجت مجھ سے کہنے لگے مسجد سہلا جانا چاہتے ہو؟ کہہ رہے میں حیران رہ گیا، آقا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ میرے والد آقا بہجت نے کہا ایسا کرو کہ تم اپنے والد کو اپنے رہائش گاہ پر چھوڑ کر آ جاؤ، وہ ان کے ساتھ تھے، بوڑھے والد تھے، چھوڑو ان کو اور یہاں پر دوبارہ واپس آ جاؤ۔ میں کہہ رہے ہیں میں والد کو چھوڑا، رہائش گاہ پہ واپس آیا، تو آیت اللہ بہجت نے میرا ہاتھ پکڑا، حرم امام حسین سے ہم باہر آئے، اچانک سے میں نے دیکھا کہ میرے قدموں سے نا زمین نکل گئی، کربلا کی زمین نیچے سے نکلتی چلی گئی، اور اچانک سے میں نے دیکھا کہ شہر نجف شروع ہو گیا۔ صلی اللہ علیہ محمد و علی محمد۔ اور ہم نجف کے پچھلے حصے سے داخل نجف ہو رہے تھے، یہاں تک کہ نجف جو ہے وہ پورا ہمارے قدموں تلے، یعنی نیچے سے ہم لوگ ایسا لگا کہ جیسے قدموں کے نیچے سے گزرتی ہی سب زمین جا رہی ہو، یہاں تک کہ حرم امیر المومنین نظر آنے لگا، اور وہاں سے اچانک سے ہم اس وقت میں نے دیکھا کہ ہم مسجد سہلا میں پہنچ گئے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مسجد سہلا میں آئے تو وہاں پر تحیت المسجد کی جو ہے نماز پڑھی، نماز امام زمانہ پڑھی، جو میں نے اعمال انجام دینے تھے وہ انجام دیے،
جب سارے اعمال انجام دے دیے آیت اللہ بہجت نے بھی اور میں نے بھی, تو آیت اللہ بہجت نے مجھ سے کہا کہ یہیں رہنا چاہتے ہو یا واپس کربلا جانا چاہتے ہو؟ کہا کہ آغا میرے والد بہت بوڑھے ہیں, میں ان کو وہاں پر چھوڑ کے آیا ہوں, میں تو کربلا واپس جانا چاہتا ہوں. اگلے ہی لمحے کہہ رہے ہیں انہوں نے میرا دوبارہ ہاتھ پکڑا اور اگلے ہی لمحے میں نے خود کو دوبارہ حرم امام حسین کے اندر پایا. جب حرم امام حسین میں پہنچ گئے تو آیت اللہ بہجت نے باقاعدہ مجھ سے وعدہ لیا کہ جب تک میں زندہ ہوں میں راضی نہیں ہوں کہ اس واقعے کو کسی اور کو بتاؤں. تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ بڑے بڑے علماء نے پوری تفصیل اس کی بتائی ہوئی اور تقریباً یہ بات یقینی کہ آیت اللہ بہجت اس پر قادر تھے اور کوئی ایک ایسی بڑی بات نہیں ہے یہ. البتہ جب بھی اچھا یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کیمیا کہلاتی ہیں. کیمیا بعض اوقات کو کہتے ہیں سونا بنانے کا فن, یعنی اس قسم کے بہت سی طاقتیں جس کے اندر ہاتھ میں آ جاتی ہیں انسان کے, کیمیا اسے کہا جاتا ہے. کیمسٹری مراد نہیں اس سے, یعنی کچھ خاص طاقتیں. آیت اللہ بہجت سے جب کوئی شخص پوچھتا تھا کہ آپ کے پاس کوئی کیمیا ہے کیا, تو آیت اللہ بہجت کہتے تھے کیمیا کیا چیز ہے, میرے پاس تو اس سے بھی بڑی چیز ہے. لوگ پوچھتے وہ کیا, کہتے تھے محبت خدا. محبت خدا, کیمیا وغیرہ کی کیا حقیقت ہے اس کے آگے کہ انسان شعبدے بازیاں اور اس طرح کی چیزیں لوگوں کو بتاتا اور دکھاتا پھرے, اس چیز کو اتنا پسند نہیں فرماتے تھے. جب بھی کچھ چیزوں کا اظہار ہوا بھی تو انہوں نے منع کر دیا کہ میرے مرنے تک کسی کو بھی یہ بات پتہ نہ چلے. تو یہی وجہ ہے کہ خود کچھ اور علماء بھی ہیں, مثلا آیت اللہ صدیقی فرماتے ہیں, باقاعدہ ان کا ایک کلپ انٹرنیٹ پہ موجود ہے, میں نے خود ابھی چند دن پہلے اس کو سنا بھی ہے. آیت اللہ سید محمد مہدی بحرالعلوم کے متعلق انہوں نے بات بتائی ہے کہ یمنی شخص باقاعدہ ان کے پاس آیا اور یمن کے متعلق سوالات کیے اس نے, تو کہہ رہے ہیں وہ حیران رہ گئے, اس طرح سے جوابات دے رہے تھے جیسے پیدا ہی یمن میں ہوں اور پوری زندگی یمن میں گزاری. اچھا جب اس نے پوچھا کہ آغا یہ کیسے آپ جواب دینے, کہنے لگے میں آج تک ایک مرتبہ بھی یمن نہیں گیا ہوں, لیکن میں چاہوں تو کرۂ ارض کا ایک ایک گوشہ تمہیں دکھا سکتا ہوں. آیت اللہ سید محمد مہدی بحرالعلوم. تو اچھا یہ علوم کیسے لوگوں نے حاصل کی, خود یہ طے الارض کے متعلق ہی. تو آیت اللہ مرزا محمد علی شاہ آبادی جو امام خمینی کے بھی عرفانیت کے استاد تھے, اور باقاعدہ کتابوں میں ملتا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ جو بھی اپنے افکار و خطورات کو کنٹرول میں لے آئے وہ طے الارض کر سکتا ہے. دیکھیے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جیسے کوئی علم اس کا باقاعدہ حاصل کر لے, جیسے پائلٹ کا کوئی علم حاصل کر لے تو کتنا بڑا جہاز اڑا سکتا ہے اور دوسری جگہ پہ پہنچ جاتا ہے وہ. تو اسی طرح سے اس کا بھی کچھ طریقہ کار. تو اچھا جب یہ آیت اللہ علی شاہ آبادی جو تھے, محمد علی شاہ آبادی, یہ اپنے طالب علموں کو بتا رہے تھے کہ کوئی شخص چاہے تو اپنے نفس کی جو اس کو اگر کنٹرول میں کر لے تو وہ طے الارض اسے نصیب ہو جاتی. اچھا کہتے تھے کہ جو شاگرد تھے ان کے وہ سب آپس میں چیمہ گوئیاں کرنے لگے کہ ہم لوگ بھی تو گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں, ہم سب کے اندر بھی بہت سے مقدس افراد موجود ہیں, تو کیا ہم میں یہ صلاحیت ہے کہ طے الارض کر سکیں. سب ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے, سب نے منع کیا کہ نہیں, ہم میں تو یہ صلاحیت نہیں. تو شاگردوں نے پھر آیت اللہ علی شاہ آبادی سے پوچھا, محمد علی شاہ آبادی سے, کہا کہ آغا ہم میں سے تو کسی کے پاس بھی یہ والی صلاحیت نہیں, ہم نے سب نے ایک دوسرے سے پوچھا ہے, تو آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے. ظاہر ہے آپ طے الارض بتا رہے ہیں کہ کوئی شخص اپنے خطورات نفس کو کنٹرول کر لے تو وہ طے الارض کر سکتا ہے, تو ہم میں تو نہیں, لیکن کیا آپ میں یہ صلاحیت ہے. تو اس پہ جواب میں انہوں نے مثنوی مولانا روم کا ایک شعر پڑھا, ہر کے راہ اسرار حق آموختن مہر کردن و دہانش دوختن. کہہ رہے ہیں کہ جس کو اللہ کے اسرار حاصل ہو جاتے ہیں ان کی زبانوں پر مہر لگ جاتی ہے اور وہ سکوت اختیار کر لیتے ہیں. یہ شعر پڑھا انہوں نے. یعنی علماء کبھی واضح طور پر یا ٹال جاتے ہیں یا براہ راست اس طرح سے جواب نہیں دیتے, لیکن ممکن ہے, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر وہ اس کا اظہار کریں تو ممکن ہے کہ ان کے ہاتھ سے یہ طاقتیں چھین لی جاتی, بلکہ زیادہ تر اوقات میں یہ طاقتیں ان کے ہاتھ سے چھین لی جاتی ہیں. حاصل ہوتی ہیں لیکن ان کا استعمال نہیں کرتے, چھن جاتی ہیں, تاکہ ایسا نہ ہو کہ کہیں وہ غرور و تکبر عجوب وغیرہ کے اندر مبتلا ہو جائیں یا دنیا پرستی کا شکار نہ ہو جائیں, تو ایک بہت بڑی ان سے ہاتھ سے ان کی چیز نکل جائے گی, یعنی حب نفس کا وہ شکار ہو جائیں گے اور جو نفسانی
اپنے نفس کے اوپر جو قابو انہوں نے پایا وہ ہاتھ سے نکل جائے گا. تو آیت اللہ حسن زادہ عاملی انہوں نے اپنی کتاب انسان در عرفان جو ہے یعنی جو ان کے متعلق لکھی گئی ہے جو انہوں نے لکھی ہے اور ارمغان انسان میں انہوں نے یہی بات لکھی آیت اللہ حسن زادہ عاملی نے کہ انسان اگر اپنے اعضاء و جوارح حد تک کہ اپنے فکر تک کو کنٹرول کر لے، فکر کو، اور اس میں سے افکار باطلہ کو نکال دے، اور جو غیر درست قسم کے افعال یا خیالات اس کے دماغ میں آتے ہیں اس پر اگر کنٹرول کر لے اور نیک صفات سے اپنے آپ کو مزین کر لے تو وہ صاحب اسم اعظم ہو جاتا ہے اور اس کے اپنے معیار کے مطابق ولایت تکوینی اس کو حاصل ہو جاتی ہے. یعنی وہ کائنات پر اپنے معیار کے مطابق تصرف بھی کر سکتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا یہ کوئی اس کے لیے بڑی بات نہیں ہوتی. تو بہرحال یہ ہے کہ اس کے اندر یہ والی صلاحیت اللہ کی طرف سے اس کو کچھ صلاحیتیں عطا ہو جاتی ہیں. یہاں تو لوگ ائمہ کی ولایت تکوینی کے متعلق شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں کہ کائنات پہ ان کو کوئی گویا کوئی تصرف ہی نہیں ہے. ویسے کہتے ہیں کہ مثلا امیر المومنین کا لقب ید اللہ ہے، لیکن مثلا ایسا ہاتھ ان کو تسلیم کر رہے ہیں جو ہاتھ کچھ کر ہی نہیں سکتا. یعنی ان کا جو اپنا نظریہ ہے اگر کسی کے پاس ولایت تکوینی تو اللہ کے اس ہاتھ کا کرنا کیا ہے جو کہ اتنا بے اختیار ہاتھ ہو کہ وہ کچھ کر ہی نہ سکتا ہو. تو بہرحال یہ کہ ائمہ کی ولایت تکوینی پہ لوگ سوال اٹھاتے ہیں. آیت اللہ حسن زادہ عاملی کہتے ہیں کہ وہ تو اگر ان چیزوں کو حاصل کر لے تو خود اس کے اندر صاحب اسم اعظم ہو جاتا ہے اور ولایت تکوینی اپنے معیار اور درجے کے مطابق اس کے پاس آ جاتی ہے اور کائنات میں تصرف کرنے لگتا ہے. تو باتیں تو بہت چھوٹی. یہ بات آیت اللہ بہجت نے بھی بتائی کہ بعض اوقات علماء دیکھیے بتاتے نہیں کہ ہم نے کیا ہے کس کا بات ہے. تو کہتے ہیں کہ ایک شخص ہے اس نے حرام امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام میں حاجات کی قبولیت کا ایک عمل اس نے کیا اور اس میں ایک حاجت یہ بھی تھی کہ مجھے طیولرز کی سعادت نصیب ہو جائے. اب اس نے کہہ رہے کہ وہاں پہ عالم خواب میں اسے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی. امام نے اس سے فرمایا کہ تم جتنی بھی خواہشات مجھ سے رکھتے ہو، جو تم دعائیں لے کر آئے ہو جس میں یہ طیولرز کی دعا بھی ہے، یہ سب کی سب تقوی میں موجود ہے. یعنی انسان جب تقوی حاصل کر لیتا ہے تو وہ صاحب کرامت ویسے ہی بن جاتا ہے، خواہ اپنی اس طاقت کو وہ استعمال کرے یا نہ کرے. تو آیت اللہ بہجت بھی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مثلا کیمیا بھی حاصل کرنا چاہے تو وہ پوری سچائی کے ساتھ ایک ورد بھی اگر کرے تو اس کے پاس بھی پوری سچائی کے ساتھ یعنی گناہوں سے بچتے ہوئے واجبات اور مستحبات پہ عمل کرتے ہوئے اگر وہ اس ورد کو کرے، اللہم اغننا بحلالک عن حرامک و بفضلک عمن سواک، تو اس کے ہاتھ میں بھی بہت ساری اس طرح کی طاقتیں آ جاتی ہیں. لیکن شرط وہی ہے کہ وہ گناہوں سے اپنے آپ کو مکمل طور پر بچائے اور واجبات کے اوپر جو ہے وہ عمل کرے، مستحبات کے اوپر عمل کرے. اور یہی بات آیت اللہ علی آقا قاضی بھی کہتے تھے، بلکہ وہ اس طرف اشارہ کرتے تھے، کہتے تھے جو شخص بھی اول وقت نماز کو پڑھتا ہو اور وہ کسی مقام عالیہ تک نہ پہنچ سکے تو مجھ پر لعنت کرے. یعنی لازمی اسے بلند مقامات حاصل ہو جائیں گے ہر نماز کو اول وقت میں انجام دے. تو آیت اللہ بہجت بھی کہتے تھے دینداری اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے کہ ادائیگی واجبات اور یعنی وہی واجبات و حرام کی پابندی، اس کے علاوہ کچھ نہیں. بہت سے لوگ آکم سے کہتے تھے آقا دعا کوئی بتائیں، کوئی عمل بتائیں، کوئی نصیحت کہتے تھے، بار بار یہی بات کہتے تھے کہ واجبات کی پابندی کرو، حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ. اور یہ جو طیولرز ہیں نا کہتے تھے کوئی اول وقت نماز کا جو یہ مصلی اسی سے طیولر حاصل ہو جاتی. یعنی اول وقت میں جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں یہ سیر و سلوک کا ایک فلائنگ کارپیٹ جو ہے وہ بن جائے گی. کتنے ایسے افراد ہیں جو زخمی بھی ہوتے ہیں لیکن اول وقت نماز کے اتنے پابند ہیں کہ مثلا میدان جنگ بھی ہے تو وہاں پر بھی اول وقت نماز کے پابند. تو یہی چیز ان کے لیے ایک لحاظ سے یہ نماز کو جو معراج مومن کہا گیا یہ اسی طرح سے طیولرز کر کے بلندیوں پہ لے جاتی. آیت اللہ علی آقا قاضی سے جب پوچھا جاتا تھا کہ طیولرز کیسے کریں تو وہ فرماتے تھے کہ سورہ طٰہٰ کی ابتدائی جو 6 آیات ہیں
اس میں تیولرز کا پورا دستور العمل، ابتدائی 6 آیات. اور یہ بات آیت اللہ سید محمد حسینی تہرانی نے اپنی جو کتابیں اس سلسلے میں لکھی ہیں، اور دریائے عرفان میں ہادی ہاشمیان نے بھی لکھا ہے کہ آیت اللہ علیہ کا قاضی سورہ طٰہٰ کی ابتدائی 6 آیات کو بتاتے تھے دستور العمل کے طور پر. اچھا یہ تو تھا، ابھی آپ نے سنا کہ تیولرز ظاہری. اچھا اب ایک ہوتا ہے تیولرز باطنی. آیت اللہ جوادی عاملی نے باقاعدہ جو کچھ تقاریر کی ہیں جو کتاب علم عرفانی در پرتو علم واہیانی کے اندر شائع ہوئی، فرماتے ہیں کہ تیولرز باطنی جو ہے نا، یعنی باطنی طور پر جو انسان تیولرز کرتا ہے وہ ذکر دائمی سے حاصل ہوتی، یعنی گناہوں سے بچنے کو جب وہ انسان مکمل طور پر گناہوں سے بچ رہا ہوتا ہے نا، تو ایسے ہی جیسے وہ دائمی طور پر ذکر خدا کر رہا ہوں. دیکھیے زبانی طور پر ذکر خدا جب تک وہ متوجہ ذکر خدا کر رہا ہے تب تک وہ ذکر خدا ہے. ایک ہوتا ہے دائمی ذکر خدا، یعنی گناہوں سے مسلسل بچنا، ایسے ہی جیسے ہر وقت آپ ذکر خدا کر رہے ہیں. تو وہ کہتے تھے کہ جب بھی کبھی انسان سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ فوراً کوئی نیک کام اس کے بعد کر لے تاکہ اس برائی کا فوری طور پر جبران ہو جائے. یعنی آپ سے ابھی غیبت ہوئی ہے، فوراً کوئی ذکر دماغ میں آ گیا اور یہ تو مجھ سے غیبت ہو گئی، فوراً کوئی ذکر خدا زبان پہ جاری کر دیں، کوئی سورہ پڑھ لیں، کوئی بھی نیک کام کر لیں تاکہ اس کا جبران ہو جائے. تو اور یہ بھی فرمایا کہ ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام وہ فرماتے تھے کہ جو بھی تسبیحات اربع پڑھتا ہے تو خدا 4 پرندوں کو خلق فرماتا ہے جو مسلسل اذکار کر کے قیامت تک اس کا ثواب پڑھنے والے کے نامہ اعمال میں لکھتے ہیں. یعنی یہ بیٹھا ہوا نیچے اور اس عالم ملکوت میں اس نے خلق کر دیے پرندے، تیولرز ایک لحاظ سے ہوا، اور وہ انہوں نے ذکر خدا کرنا شروع کیا اور قیامت تک ذکر خدا کرتے رہیں گے اور اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا. اچھا پھر ایک اور چیز ہے، علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ دیکھیے بلکہ اب تو میں اپنے الفاظ میں سے یہ کہہ دوں کہ آپ کے پاس کتنا ایک بہترین موقع آنے والا ہے تیولرز باطنی کا. ماہ رمضان ایک جست میں اپنی روح کو کثافتوں سے نکال کر اور جنت میں اعلیٰ مقامات تک پہنچا دینے کا مہینہ. اور اسی رمضان کے اندر ایک رات آئے گی جسے شب قدر کہا جاتا ہے. شب قدر یہ بھی اعلیٰ مقامات تک لے جانے والی رات ہے، اسے بالکل مس نہ کیجیے گا. اس کی تمام انشاءاللہ اس پہ بھی ہماری پوری گفتگو ہوگی، اور شاید شب 21 جو ہے اسی جو یہاں ایک آپ آئیں گی اور اسی رات کو آنے والی جو رات ہوگی وہ شب 21 ہوگی، اور تو اسی میں شب قدر کے موضوع پہ بھی ہماری گفتگو ہوگی. اور دوسری خوش قسمتی ایک اور یہ ہوگی کہ جو 15 شعبان آئے گی وہ اگلی اتواری کو ہوگی، تو اس کے اندر بھی ایک لحاظ ایک مخصوصی جو ہے ہمیں حاصل ہو رہی ہے مدرسے میں. تو بہرحال تو انسان اپنی روح کو کثافتوں سے نکال سکتا ہے. اور ایک چیز اور بھی جو غیر ابھی تو رمضان کی باتیں تھی، شب قدر اور خود رمضان، ایک ایسی چیز ہے کہ جو کہ عام دنوں میں بھی آپ کو حاصل ہے تیولرز باطنی کی، وہ ہے توبہ. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ادھر آپ نے توبہ کی اور ادھر ایک جست کے اندر اپنے گناہ کو معاف کروا کر، جس طریقے سے کہا جاتا ہے نا کہ حضرت حر کتنا بڑا گناہ ہوا تھا لیکن انہوں نے ادھر توبہ کی اور ادھر 1 سیکنڈ میں جہنم سے نکل کر جنت کی طرف آ گئے تیولرز کرتے ہوئے. تو انسان یہ بڑے بڑے مقامات پر اس طریقے سے تیولرز جو ہے وہ کر سکتا ہے. اس کو تیولرز باطنی کہا جاتا ہے. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله